تمہارا اعتماد بری طرح سے ٹوٹا ہے، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، اور تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو، دیکھو اس زمین کو جس میں پاؤں جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال بیان کرتے ہو جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ یہ جہاں اسی کا ہے؟ تم ایک بار اس کے ہو کر دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا، پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے تمہیں ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ تم اس خدا سے رابطہ تو کرو، تم اس سے واسطہ تو رکھو۔ کیوں گھبراتے ہو تنہائی سے؟ کیوں تنگ ہوتے ہو لوگوں کی باتوں سے؟ کیوں تکلیف میں رہتے ہو؟ بدلے ہوئے رویوں کو دیکھ کر مخلصی کے صلے کی امید کیوں رکھتے ہو؟ کسی سے بھی کیوں بھاگ رہے ہو چیز کے پیچھے؟ اور اگر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے جو تم سے بھاگتی ہے تو سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خود کی اتنی عزت تو کرنا سیکھو کہ جہاں عزت نہ رہے وہاں سے اٹھ کر آ سکو۔ خود کی اتنی عزت تو کرو کہ جو تمہیں ٹھکرا دے اس کی طرف واپس پلٹ کر نہ جاؤ۔ خود پہ اتنا تو رحم کرو کہ جب خدا تم پر رحم کرے تو تم اسے محسوس کر سکو۔ لفظوں کو نہیں، اپنی خاموشی کو اتنا پر اثر بناؤ کہ بولنے والے اس خاموش زبان سے گھبرائے جس نے بے رخی سے دروازہ بند کیا ہے۔ خبردار جو اس دروازے کو دوبارہ کھٹکھٹاؤ۔ اور تم نہ تب اکیلے تھے جب تمہارے ارد گرد ہزاروں کا ہجوم تھا، اور نہ تم اب اکیلے ہو جب تمہارے پاس خود اپنی ذات بھی نہیں۔ یاد رکھو ساری کائنات بھی تم سے منہ پھیر لینا تو وہ تنہا خدا تمہیں کافی ہے، اور جب وہ کافی ہے تو پھر کون سا غم باقی ہے؟ مخلصی سے لے کر محبت تک کا صلہ بس وہی دیتا ہے۔ دنیا نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے اور نہ تم سے کچھ چھین سکتی ہے۔ میں نے اپنوں کو خاص مقام دے کر آزمایا ہے، برا چاہنے والوں کو معاف کر کے آزمایا ہے، بے ادبی کرنے والوں کو عزت دے کر آزمایا ہے، ہر رشتے کو محبت دے کر آزمایا ہے۔ میری زندگی میں آنے والے ہر شخص نے مجھے بس اتنا ہی بتایا ہے کہ یہاں کوئی اپنا نہیں، کوئی کسی کا نہیں، یہاں سب فریب ہے، سب مایا ہے۔ سو اب ڈر نہیں لگتا مجھ کو تلخ لہجوں سے، کسی کے چلے جانے سے، کسی کے آ جانے سے، کسی کی بے ادبی سے۔ دل نڈر ہو گیا ہے، اب ڈر نہیں لگتا۔ زندگی کے ان حادثوں سے میں نے خود ہی گر کر خود ہی سنبھلنا سیکھا ہے۔ سو اب جو ہاتھ چھڑانا چاہے اسے میں جانے دیتی ہوں، اب اللہ کے سوا کسی سے توقع نہیں رکھتی ہوں۔ میں مخلص ہوں، اتنا ہی کافی ہے، اب اپنی مخلصی کا صلہ نہیں مانگتی ہوں کسی سے۔ اب میں سب سے علیحدہ رہتی ہوں، میں نے دیکھی ہے نیند سے خالی خوف کی راتیں، سو اب اندھیرا نہیں ڈراتا مجھ کو، اب اللہ کے سوا کسی کی طلب نہیں مجھ کو۔ اور جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں ہی ملتا ہے، اور جو ہمارا نہیں ہوتا اس کی جگہ اللہ یا تو کوئی اور چیز عطا کر کے کمی پوری کر دیتا ہے، یا پھر اس چیز کا خیال ہمارے دل سے نکال دیتا ہے، مگر ایسا ہوتا ہے بس تب ہے جب ہم اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھتے ہیں، جب ہم خود کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، مگر اللہ ہمیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تمہیں ایسی چیز نہیں دے سکتا جو آگے جا کر تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو۔
میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس لمحہ جو چیز میں مانگ رہی تھی اگر آج وہ میرے پاس ہوتی تو میں کتنی بے سکون ہوتی۔ اس لمحے مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اب سب سمجھ آ گیا ہے۔ دوست تو کئی ملتے ہیں لیکن اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں۔ وہ ایسا دوست ہے جو بغیر کہے ہی سب سمجھ جاتا ہے، جس کو منانے کے لیے نہ لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وجاہتوں کی، جو آنکھوں کی نمی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بھر نہیں سویا، جس سے لاکھ چھپا لو لیکن پھر بھی کچھ نہیں چھپتا۔ میں دوست نہیں بناتی تھی تو سب سے پہلے میری دوستی اللہ سے ہوئی تھی، وہی آج بھی دوست ہے میرا۔ نہ اس سے بات کی بغیر گزارا ہوتا ہے، نہ اسے سنے بغیر، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ کوئی اس کی مجھ سے محبت سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے، اور نہ ہمارے عیب کسی کو بتاتا ہے اور نہ وہ ہم پر ہنستا ہے۔ بتاؤ پھر اس سے بہترین کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ سب کو نہیں، بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر دیکھو وہ کہاں سے وہ وسیلے بناتا ہے، پھر دیکھو کتنی ان کہیں التجاؤں پہ کن فرماتا ہے، پھر دیکھو وہ تمام عمر کے بے تحاشا اور بے درد دکھوں کو سمیٹ کر تمہیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ پھر دیکھو سب وہ جو کسی کو نظر نہیں آتا، پھر دیکھو قبولیت کے لمحے کا آ جانا اور کہانیوں کا مکمل ہو جانا۔